یہ دارالقرآن حضرت زہرا نولری کی طرف سے 5 سال سے منعقد ہو رہا ہے، جس کو فیمیلز نے آرگنائز کیا اور جس میں ہماری خواہران اطراف سے اور مختلف علاقوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور یہ در واقع انسانیت کی خدمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی خون کا ہدیہ دینا انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، اور در واقع لبیک ہے شہدائے کربلا کی دعوت پر، در واقع لبیک ہے دین کے ان رہنماؤں کی دعوت پر کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر انسانیت کو نجات دی۔ اور دراصل یہاں پر یہ تجدید بیعت ہے اپنے شہید رہبر شہید امت کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو نئی اور تازہ حیات بخشی۔ یہاں پر ہم بھی آئے ہیں اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے کہ آغا جان آپ نے جان کا نذرانہ دیا، اور ہم آپ کی پیروی میں، ہم آپ کی تأسی میں انشاءاللہ خون کا نذرانہ دے کر انسانیت کو نجات دیں گے اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے، اور قرآن کی اس آیت پر بھی لبیک کہتے رہیں گے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک انسان کو نجات دی وہ اس نے عالم انسانیت کو نجات دی۔ میرا نام سعیدہ شکیل ہے، میں ناربل سے بلانگ کر رہی ہوں، سنی برادری سے ہوں۔ یہ کوئی بید باو نہیں ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، ڈونیشن تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ لائف سیونگ پروسیس ہے، یہ کرنا ہے، اس میں کوئی ذاتی وغیرہ واد کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈونیشن ہے، لائف سیونگ ہے، پتہ نہیں کتنوں کے کام آئے گا، کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے۔ جن کے نام پہ دیا ہے مولا یہ قبول فرمائے، راضی رکھے۔ تبوں کو آگے آنا چاہیے، یہ نہیں رکھنا چاہیے یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے، ہم کیوں آئے، آگے آؤ، لوگوں دوسروں کی زندگیاں بچاؤ۔ بہت پہلے الٹریسی کی وجہ سے خواتین آگے نہیں آ رہی ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، خواتین نے بھی پڑھنا سٹارٹ کیا ہے، تو ان کی وہ جاگرت ہو گئی ہے اپنے یہ ذمہ داریوں کے پرتی، اب وہ آگے آ رہی ہے۔ ان کا اب کوئی یہ جو متس پال رکھے ہیں، مسکنسیپشنز پال کے رکھے ہیں، اب ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے، بس اتنا یہ ہے کہ جو بھی ہو آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے میں بول رہی ہوں، جس نے اپنے ضمیر کو مار دیا نا، وہ کوئی انسان انسان نہیں رہتا ہے۔ یہ جو اختلافات جو پیدا کریں نا، وہ انسان نہیں ہوتا ہے، ضرور وہ شر پسند ہوتا ہے، وہ یزیدی نسل سے ہوتا ہے، وہی اختلافات پیدا کرتا ہے، بد امنی پھیلاتا ہے، باقی وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں۔ بولا تھا انہوں نے شیعہ سنی بھائی بھائی، میں بول رہی ہوں کہ بھائی سے بھی بڑھ کر اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ اپناؤ، یہ مت رکھو، یہ شیعہ سنی مت رکھو، یہ کہیں ہے ہی نہیں۔ جب ہم واقعہ کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے انسانی اقدار نظر آتے ہیں، جیسے شجاعت، انسانیت، ایثار، فداکاری۔ انہوں نے ایک بے مثال سٹینڈرڈ کھڑا کی، انہوں نے ایک مثال قائم کیا، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اس چیز کے لیے قربان کیا، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ جو کربلا میں ہوا اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے، بٹ ہم ضرور آج خون کا عطیہ دے کے، خون کا نذرانہ دے کے کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے فالوور، امام حسین علیہ السلام کے ایک ماننے والے کے حیثیت سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو ہمیں اقدار سکھائے ہیں، انہوں نے جو اقدار ہمیں دکھائے ہیں کربلا کے شکل میں، ان کو ہم جاری اور برقرار رکھیں۔ آج 25 محرم الحرام ہے، شہدائے کربلا کی یاد کا دن ہے، جنہوں نے انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ انہیں شہداء کو یاد کرنے کے لیے آج نولری ملک محلہ میں دارالقرآن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وومنز بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کربلا کا سبق اس خون کے عطیے کے ذریعے آگے بڑھائے اور کسی مجبور کی زندگی کو بچانے کا سبب بنے۔ شکریہ۔ عورتوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے آگے آنے کی، تاکہ وہ ہر کسی مرحلے میں اسلام کی دفاع کے لیے کھڑی ہو جائے، اور ان میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پہ ہمارے خون کی بھی ضرورت پڑے تو وہ اس کے لیے بھی ہم پیچھے نہ ہٹے، بلکہ ہم خون دینے کے لیے بھی تیار رہے۔ اس لیے یہاں پہ آج یہ دارالقرآن حضرت زہرا نولری کی طرف سے جو ہر سال یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہوتا ہے،
تو ہم ہر سال اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس سال بھی یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے بھی ہو سکے. تو اگر ہم کسی اور لحاظ سے نہیں تو اس لحاظ سے اپنے خون کی وجہ سے کسی کی کوئی مدد ہو سکے اور کسی کی جان بچا سکے.